تشنگی کے احساس نے ناجیہ کو ایسے کچوکے لگائے تھے کہ چند لمحوں بعد ہی وہ خاموشی سے باہر کی راہ لے چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارا تھا۔ کتنی حسرت بھری نگاہوں سے اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کاش وہ دونوں ایک نہ ہوتے۔ کیا ہو جاتا جو عمیر اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا؟ عمیر جیسے شخص نے کیسے حفظہ کو چن لیا تھا؟ یہ بات اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ان دونوں میں تو زمین آسمان جتنا فرق تھا۔ اور پھر حفظہ، اسے تو یہ شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ تو کیا 2 مہینے بعد واقعی وہ یہ شادی توڑ کر US جانے والی تھی؟ اگر ایسا تھا تو پھر بھی شاید کہیں نہ کہیں ناجیہ کی محبت اسے حاصل ہو جاتی۔ اسے 2 مہینے اپنے دل پہ ضبط کے پہرے بٹھانے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آنے والے 2 مہینوں تک ہرگز بھی حفظہ سے کوئی ملاقات نہیں کرے گی۔ حفظہ کا خوبصورت لباس، چہرے کی مسکراہٹ اور سب سے بڑھ کر عمیر کا اس کو تھام کر چلنا، اس کی کمر سے اسے سنبھالنا، اسے لے کے شادی ہال میں داخل ہونا، یہ سب کچھ ناجیہ کی برداشت سے بالکل باہر تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ حفظہ کی شادی ہے، عمیر کی شادی ہے، لیکن ان دونوں کی شادی آپس میں ہوئی ہے، یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اتنے عرصے تک عمیر کے ساتھ کام کرنے کے باوجود اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ حفظہ کا رشتہ دار تھا۔ شاید اس کی وجہ حفظہ اور عمیر کا ایک دوسرے سے کم ملنا یا ایک دوسرے کو دیکھ کے راہ فرار اختیار کرنا تھا۔ وہ کب گھر پہنچی، کب بستر پہ گر کے اپنے رکے ہوئے آنسوؤں کو اس نے پوری طرح تکیے کے سپرد کیا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا عمیر بڑی مشکل سے حفظہ کی حرکتوں کو برداشت کر رہا تھا، جو اسٹیج پر بیٹھ کے بھی اپنی سیلفیز بنانے سے باز نہیں آئی تھی، کبھی کسی پوز میں تو کبھی کسی پوز میں۔ حفظہ پلیز انسانوں کی طرح بیٹھو، میرے سارے بزنس پارٹنرز بھی یہاں موجود ہیں اور کچھ کولیگز بھی۔ کچھ دیر پہلے تو تم نیند سے بے ہوش ہو رہی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ عمیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حفظہ کے ہاتھ سے فون چھین کر اسے رسیوں سے باندھ کے بٹھا دیتا، جو بالکل بے چین سی تھی۔ یار کیا کروں، اتنی لائٹوں میں بھلا کیا خاک نیند آنی ہے؟ اوپر سے ہال بھی تم نے ایسا کیا کہ کسی بھی اینگل سے اچھا پوز نہیں آ رہا۔ کل انسٹا پہ اپلوڈ کیا کروں گی؟ وہ اپنی ہی فکر اور پریشانی میں ڈوبی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی اس بات پر عمیر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ حفظہ، میرے بزنس پارٹنر حبیب اللہ اسٹیج کی طرف آ رہے ہیں، خدا کا واسطہ سنبھل کے بیٹھو۔ اس نے تیزی سے حفظہ کو کوہنی ماری تھی اور اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کے گر گیا تھا۔ جنگلی کہیں کے، تمیز نہیں ہے ذرا، غصے میں کہتی وہ فون اٹھانے کے لیے جھکی۔ شرٹ کا کامدار گلا اپنے وزن کی وجہ سے اس کے جھکتے ہی نیچے کو ڈھلکا، اور یہ منظر دیکھتے ہی عمیر اس کے آگے آ کے کھڑا ہو گیا اور ایک جھوٹی مسکراہٹ لبوں پہ سجائی، کیونکہ حبیب اللہ سامنے سے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ رہے تھے۔ کوئی اور حفظہ کو ایسے دیکھتا، یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی، لیکن حفظہ کی آواز اتنی تیز تھی کہ عمیر کے ساتھ ساتھ حبیب اللہ کے کانوں میں بھی پڑی۔ وہ ایک دم ہی چونک کے عمیر کو دیکھنے لگے، جو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا تھا، اور پھر جھیپ مٹانے تیزی سے حبیب اللہ کے گلے لگا تھا۔ دونوں نے ہی اپنے تاثرات پہ قابو پا لیا تھا، جبکہ حفظہ دوبارہ فون اٹھائے فون کے کیمرے میں اپنی زلفوں کو سنوارنے کا کام کر رہی تھی۔ حفظہ، یہ میرے بزنس پارٹنر ہے حبیب اللہ۔ تعارف کروانے کی غرض سے اس نے حفظہ کو گھور کے دیکھا، جو موبائل ایک طرف کرتی مسکراتے ہوئے آگے آئی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کی یہ حرکت عمیر کو انتہائی ناگوار گزری تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ چند لمحوں میں ہی حبیب اللہ کے ہاتھ میں تھا، جو اب اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے عمیر نے خود پہ قابو کیا، اور جیسے ہی حبیب اللہ اسٹیج سے نیچے اترے، اس نے حفظہ کو اتنی زور سے نوچا کہ وہ بلبلا اٹھی۔ شرم نہیں آتی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دبا دبا غرایا تھا۔ ہاں تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا تھا نا، اور تمہیں نے تو تعارف کروایا تھا۔ اتنی شرم و حیا تھی تو نہ بلاتے نا اتنے لوگوں کو، عجیب بھیڑ بھاڑ جمع کر رکھی ہے۔ ایک تو میرا کوئی پوز صحیح سے نہیں بن رہا، اوپر سے تم نے تماشا کر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حفظہ کی نظر اسٹیج کے پیچھے فاؤنٹین کے کنارے پہ پڑی، جو تھوڑا اونچی جگہ پہ بنا ہوا تھا۔ بات سنو، میں اگر وہاں چڑھ کے بیٹھ جاؤں تو میری تصویر لے لو گے؟
اس نے ایک دم ہی ایکسائٹمنٹ سے پوچھا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اتنے مہمانوں کے درمیان کیوں تماشا لگا رہی ہو؟ فوٹوگرافر پوزز لے رہا ہے، کیا کافی نہیں ہے؟ اس کو فوٹوگرافر کہتے ہیں، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ اسٹائل کیا ہوتا ہے۔ حفظہ کو وہ فوٹوگرافر ایک آنکھ نہیں بھایا تھا جو اسے بالکل سیدھا کھڑا کروا کے تصویریں کھینچ رہا تھا۔ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی کوئی تصویر نہیں کھینچی گئی تھی۔ کیسی تصویر کھنچوانی ہے تمہیں؟ الٹا لٹک جاؤ اسٹیج کی چھت سے، اچھی آ جائے گی بہت۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا ایک تھپڑ ہی جڑ دے۔ تمہیں کیا بتاؤں، تمہیں کیا پتہ تصویریں کیسی کھینچی جاتی ہیں؟ عجیب بورنگ آدمی ہو، اپنی ولیمے پہ ایسے بیٹھے ہو جیسے کوئی مار کے لایا ہو۔ وہ بھی دو بدو جواب دے رہی تھی، مار کے تو کوئی نہیں لایا، البتہ ایگریمنٹ کر کے ضرور لایا گیا ہوں یہاں۔ 2 مہینے بعد نہ ہی یہ شادی رہنی ہے اور نہ ہی اس ولیمے کی کوئی حیثیت باقی ہوگی۔ بلا فضول میری محنت کی کمائی کو یہاں پانی میں اڑایا گیا ہے۔ عمیر نے پوری نظر اس ہال پہ ڈالی تھی جو لاکھوں کی قیمت میں بک کروایا گیا تھا۔ ہزاروں گیسٹ بلوائے گئے تھے، عالی شان کھانا تھا، اور یہ سب کچھ واقعی اس کی محنت کی کمائی سے ہوا تھا۔ یہ تم بار بار ایگریمنٹ کیا کرتے رہتے ہو؟ اپنی مرضی سے سائن کیے تھے نا۔ 2 مہینے کی بات ہے، چلی جاؤں گی اس کے بعد میں۔ اور اتنا پیسہ لے کے تم نے کون سا قبر میں جانا ہے؟ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے نا پیسہ۔ حفظہ کو اس کی کنجوسی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، وہیں اسے یوں پیسوں کا ضیاع کرنا ہرگز برداشت نہیں تھا۔ ساری زندگی تم نے باپ کی کمائی اڑائی ہے نا حفظہ، تمہیں کیا پتہ کماتے کیسے ہیں؟ آہستگی سے کہتا وہ واپس صوفے پہ بیٹھ گیا، کیونکہ جتنی دیر وہ اس کے ساتھ کھڑا رہتا لوگوں کی نظروں میں تماشا ہی بنا رہتا۔ پلیز کھینچ دو نا ایک تصویر فاؤنٹین کے پاس، کتنا اچھا ویو آئے گا۔ وہ ڈھٹائی کی انتہاؤں پہ تھی۔ بلا لو اپنی دوست کو، کھینچ لے گی وہ تمہاری تصویریں۔ اچانک عمیر کو ناجیہ کا خیال آیا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ نظر چاروں طرف ڈالی، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ حفظہ کو بھی فوراً ناجیہ کا خیال آ گیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اسے بھی ابھی بیمار ہونا تھا۔ حفظہ کو غصہ آ رہا تھا۔ ایک واحد ناجیہ ہی تو تھی جو اس کی سہیلی تھی، اور اس نے بھی اسے آخری وقت پہ دھوکہ دے کے اس کی شادی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ فرحان صاحب اور شاہزین صاحب مہمانوں کو سنبھالنے میں مصروف تھے، اور یوں ہی تیزی سے وقت گزرا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو وہ شاہزین صاحب سے گھر چلنے کا پوچھنے لگا، جنہوں نے گھور کے اسے دیکھا۔ مہمان گئے ہیں، تمہیں جانے کی کیا جلدی ہے؟ تمہارا اور حفظہ کا فوٹو شوٹ ابھی باقی ہے۔ تم نے بہو کے ساتھ ایک تصویر بھی نہیں کھنچوائی ہے، البم میں کیا اس کی سولو تصویریں لگیں گی؟ شاہزین صاحب کی بات پر وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ دادو میں بہت تھک گیا ہوں۔ اس نے بہانے بنانے کی کوشش کی کہ مزید حفظہ کی قربت اب برداشت سے باہر تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی مہک اسے کافی دیر سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس سے جھگڑا کرتے خود کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوتے شادی بار بار تو نہیں ہوتی نا، شاباش، تھوڑی بہت تصاویر ہو جائے تو پھر گھر ہی جانا ہے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے شاہزین صاحب نے محبت سے اسے سمجھایا۔ کیا پتہ دادو شادی بار بار ہو جائے۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے پھسلا تھا، اور برابر میں کھڑی حفظہ نے یہ سنتے ہی اسے گھور کے دیکھا تھا۔ اچانک ہی حفظہ کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتری، جسے وہ خود بھی سمجھ نہ سکی، جبکہ شاہزین صاحب نے اس بات پہ اسے غصے سے گھورا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، اور خبردار جو آئندہ ایسی کوئی بات کی تو۔ شاہزین صاحب نے حفظہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو انہیں پوتے پہ اور بھی غصہ آیا۔ فوٹوگرافر ان دونوں کو دوبارہ اسٹیج پہ لے گیا تھا اور اپنے حساب سے پوز بنوانے لگا تھا۔ حفظہ کو ہمیشہ سے ہی ماڈلنگ کا شوق تھا، اسی لیے تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی، لیکن یہ ساری چیزیں عمیر کے لیے صرف اور صرف ڈرامے بازی تھی۔ نہ اسے جھوٹا مسکرانا آتا تھا، اور نہ ہی اس وقت وہ ایک غیر آدمی کے سامنے حفظہ کو چھونے کے لیے راضی تھا، جبکہ فوٹوگرافر اپنی حدود پار کرتے عجیب و غریب سے پوز بنانے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ میڈم کو کمر سے پکڑیں، ان کی گردن کو اپنی طرف ٹرن کریں اور ان کے کانوں کے قریب اپنے ہونٹ لے جائیں، دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پہ لائیں۔
کیمرہ فکس کرتے وہ عمیر کو ہدایت کر رہا تھا، جبکہ عمیر کے لیے تو حفظہ کو اس کی کمر سے تھامنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ کوئی سیدھے سادے پوز نہیں بنوا سکتے؟ وہ تڑخ کے بولا تھا۔ اس سے زیادہ اور سیدھے سادے کیا ہو سکتے ہیں؟ حفظہ بے اختیار ہی ہنس پڑی تھی۔ عمیر نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ تم تو منہ بند ہی رکھو، چلتی پھرتی بے حیائی کی دکان بنی رہتی ہو۔ عمیر نے تیزی سے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈال کر شرٹ کو کھینچ کے پیچھے کی جانب سے ایڈجسٹ کیا تھا۔ مجال ہے جو تمہیں ذرا بھی اپنا ہوش ہو۔ حبیب اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہاتھ دیا جیسے تمہارا جگری یار ہے وہ۔ شرم و حیا چھو کے نہیں گزری۔ عمیر کا لہجہ، اس کے لفظ بالکل ہی بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی سلجھا ہوا شخص ہے جو ایک ایک لفظ ناپ تول کے بولتا ہے۔ نہ جانے کیوں غیر مردوں کی نظریں حفظہ کے وجود پر پڑتی اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی کہ اس کا لہجہ تک بدل گیا تھا۔ سر پلیز پوز بنائے نا، فوٹوگرافر نے انسسٹ کیا، اور وہ آگ بگولا ہوتے ہوئے اسٹیج کی سیڑھیاں اتر گیا۔ فوٹوگرافر نے عجیب نظروں سے اس جاتے ہوئے اکھڑ دلہے کو دیکھا تھا۔ حفظہ نے برا سا منہ بنایا تھا۔ ایسا ہی ہے سڑو، کیا کر سکتے ہیں؟ عادت سے مجبور وہ فوٹوگرافر کے سامنے بھی بول پڑی۔ میرے ہی ایک دو اچھے سے پوز لے لو۔ اس کی بات سنتے فوٹوگرافر اس کے نزدیک آیا۔ دوپٹے کو اس کے شانوں کے نیچے سیٹ کرتے فوٹوگرافر نے جیسے ہی اس کے چہرے کو چھوا، عمیر پلٹ کے تیزی سے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے اسٹیج پہ پہنچا۔ جاتے جاتے وہ حفظہ کو دیکھنے کے لیے پلٹا تھا جب بھی اس نے یہ منظر دیکھا، اور پھر تیر کی طرح اسٹیج پہ آتے اس نے فوٹوگرافر کو ایک دھکا مارا اور حفظہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا شادی ہال سے باہر لے کے نکلا۔ تم پاگل ہو کیا؟ یہ کیا حرکت تھی؟ حفظہ کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا تھا۔ بات سنو میری، اس کے بازو کو زور سے پکڑتے عمیر غصے سے غرایا تھا۔ جب تک میرے نکاح میں ہو خبردار جو ایسی کوئی بھی حرکت کی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ الجھ کے پوچھ رہی تھی۔ کیسے ہاتھ لگا رہا تھا وہ فوٹوگرافر، پر تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا؟ عمیر کا بس چلتا تو اس کے منہ کو ہی رگڑ ڈالتا جہاں کچھ دیر پہلے فوٹوگرافر کی انگلیاں لگی تھیں۔ کامن سی بات ہے یہ۔ اپنے کالج میں جب ماڈلنگ کرتی تھی تو وہاں پہ بھی میل میک اپ آرٹسٹ ہی ہوتے تھے۔ حفظہ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس میں اتنی کیا بڑی بات تھی جو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت کی بات تھی جب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ عمیر نے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ دھکیلتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ تعلق تو اب بھی نہیں ہے میرا تم سے کوئی، چند لفظوں کا ایک جھوٹا رشتہ ہے جو چند مہینوں کا مہمان ہے۔ حفظہ کو اس کا یہ پوزیسو بیہیویئر بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جھوٹا رشتہ ہی صحیح، لیکن جب تک ہے تب تک اس کا مان رکھو۔ اگر دوبارہ تمہیں کسی کے نزدیک اس طرح دیکھا تو ہاتھ پاؤں توڑ دوں گا۔ اس نے دھمکاتے ہوئے تیز اسپیڈ میں گاڑی چلانی شروع کی، اور حفظہ سانس روکے بیلٹ باندھے بیٹھی رہ گئی۔ یہ بھی نہ کہہ سکی کہ اسپیڈ ہلکی کرو۔ رات کا 1 بج رہا تھا، سڑکوں پہ زیادہ رش نہیں تھا۔ فل اسپیڈ میں گاڑی دوڑاتا ہوا وہ بنگلے میں پہنچ گیا تھا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر حفظہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی گاڑی میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر آؤ، اس نے خود ہی گاڑی کا دروازہ کھول کے اسے حکم سنایا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر کر اپنا لہنگا سنبھالتی گرتی پڑتی بیڈ روم میں پہنچی۔ گھر واپس آتے ہی اس پر پھر نیند مہربان ہونے لگی۔ بس یوں ہی دوپٹہ الگ کر کے صوفے پہ ڈالتے وہ سیدھا بیڈ پہ لیٹی۔ نہ سینڈل اتارنے کی زحمت کی تھی، نہ جیولری اتارنے کی۔ پہلے ہی تھکن سے برا حال تھا، اسی لیے بستر پہ لیٹتے ہی اسے نیند لگ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر چیز سے لاپرواہ۔ ابھی بھی اسے عمیر کے غصے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ دادو کو ان کی دوائیاں دے کے کمرے میں لوٹا تو حفظہ پہ نظر پڑتے ہی چونک اٹھا۔ خود سے بے نیاز، نازک سے پیر سینڈل میں مقید، سراہی دار گردن پہ چوکر فکس، وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ سر جھٹکتے وہ اس کے قریب چلا آیا، آہستگی سے اس کے پیروں کو سینڈل سے آزاد کروایا، جہاں پٹیوں کے نشان اب پوری طرح واضح تھے۔ گلے میں پھنسا ہوا چوکر دیکھ کر اسے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں اس کی گردن ہی زخمی نہ ہو جائے، لیکن اس چوکر کو اتارنے کے لیے اسے حفظہ کے وجود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی پڑتی۔
جو بے سدھ سوئی پڑی تھی۔ اسے نہ چھیڑنے کا فیصلہ کرتے ہوئے عمیر نے کوٹ اتار کے صوفے پہ ڈالا اور تھکا ہارا سا خود بھی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ناجیہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ عمیر کو اچھی طرح محسوس ہوئے تھے۔ شوز اتار کے ایک طرف ڈالتے وہ اپنا ڈریس لے کے چینجنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بھی کمرے کا منظر وہی تھا۔ جب وہ واپس آیا تب بھی وہ اسی طرح سو رہی تھی۔ عمیر نے قریب ہو کے دیکھا تو اس کا چوکر گلے پہ نشان چھوڑنے لگا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے حفظہ کی گردن کے گرد ہاتھ ڈالے اور آہستگی سے چوکر کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ غلط ڈوری کھینچ بیٹھا۔ لہنگے کے بلاؤز کا گلا ڈھیلا ہوا تھا اور کروٹ سوتی ہوئی حفظہ کا گلا پوری طرح ڈھل کر آگے آ گیا تھا۔ عمیر اپنے آپ میں شرمندہ سا ہوتے پیچھے ہٹا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چوکر کھولے یا پھر اس کھلی ہوئی ڈوری کو فکس کرے۔ حفظہ کے دھیمے دھیمے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اتنی گہری نیند سو رہی ہے، مشکل ہے کہ میرا ہاتھ لگنے پہ اٹھے۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر چوکر کی ڈوری کو ہاتھ لگایا۔ اب کی بار چوکر اس کی گردن سے ڈھیلا ہوتے ہوئے آگے کی جانب آیا۔ بہت احتیاط کے ساتھ عمیر نے اسے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے سر سے باہر نکال دیا، لیکن ساتھ ہی اس کی نظر اس چوکر کے بڑے بڑے جھمکوں پہ گئی جو حفظہ کے کانوں کو پوری طرح لٹکا چکے تھے۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے، اتنی بھاری جیولری پہن کے اسے نیند کیسے آ گئی۔ گردن پہ پڑے زخموں کے نشانات دیکھ کے اسے افسوس ہوا تھا اور ساتھ ہی غصہ بھی آ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے فوٹوگرافر والے منظر اس کی آنکھوں کے آگے تھے۔ بے اختیار ہی اس نے حفظہ کی تھوڑی پہ اپنی انگلیاں پھیری، جیسے فوٹوگرافر کے لمس کو مٹانا چاہا ہو۔ آہستگی سے جھمکے کے سٹاپر نکالتے ہوئے اس نے اس کے کان کو جھمکے سے بھی آزاد کروا دیا۔ اب مسئلہ صرف اس ڈوری کا تھا جو اس نے غلطی سے کھینچی تھی۔ اپنے ہونٹوں کو کچلتا وہ ہمت کر کے پھر اس کی گردن کے گرد ہاتھ ڈال چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ڈوری باندھتا حفظہ نے کروٹ بدلی اور وہ بری طرح لڑکھڑا کے اس کے اوپر جھکا۔ تیزی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو روکتے وہ اس کے انتہائی نزدیک پہنچ چکا تھا۔ جانا کی اٹھتی ہوئی مشہور کر دینے والی خوشبو اسے اپنے حصار میں باندھ چکی تھی۔ کٹاؤ دار گلابی لب، بند آنکھوں پہ بڑی بڑی لرزتی پلکیں اور حفظہ کی مدھم سانسوں نے اسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ وہ اس کے دل کی دھڑکنوں تک کو سن سکتا تھا۔ حفظہ کے خراٹے اب بند ہو چکے تھے، لیکن جس انداز میں وہ پلٹی تھی، عمیر کو اپنے ہاتھ اس کی گردن سے نکالنا ایک مشکل کام لگ رہا تھا۔ ڈوریاں تو ابھی تک کھلی ہوئی تھیں لیکن وہ پھنس چکا تھا۔ کچھ لمحے گزرے تو حفظہ نے کسمسا کے اپنی آنکھیں کھولی۔ شاید یہ اس کی دہکتی ہوئی سانسوں کی تپش تھی کہ حفصہ نیند سے جاگ اٹھی، لیکن اسے اپنے اتنے قریب پا کر اس نے اتنی زوردار چیخ ماری کہ عمیر خود گھبرا گیا۔ وہ جیسی اٹھ کے بیٹھی اس کا گلا اور بھی نیچے کو ڈھلکتا چلا گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ گلے پہ ہاتھ رکھتے وہ چیخ اٹھی تھی۔ میں عمیر ایک دم ہی بوکھلا کے پیچھے ہٹا۔ شرمندہ ہوتے اس نے جلدی سے دوسری سائڈ پکڑی۔ کیا میں شرم نہیں آتی؟ سوئی ہوئی لڑکی کا فائدہ اٹھا رہے تھے؟ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ یو شٹ اپ۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایسی کسی بھی گھٹیا حرکت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ تم کوئی غیر نہیں ہو، بیوی ہو میری۔ یہ عجیب و غریب جیولری پہن کے سونے کا خیال کیسے آیا تھا تمہیں؟ گردن دیکھو اپنی، کتنے زخم ہو گئے ہیں۔ مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ مدد ایسے کرتے ہیں مدد؟ حفظہ نے اپنے جھولتے ہوئے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ گردن میں جو تم نے پہن رکھا تھا نا، اسے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ڈوری نہ جانے کیسے کھل گئی۔ اپنی شرمندگی کو چھپاتے اس نے لہجے کو سخت بنانے کی کوشش کی تھی، مگر مد مقابل بھی وہ بیٹھی تھی جو ہر بات میں 100 سوال ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ کس نے کہا تھا تم سے ہمدردی کرنے کو؟ نہ تمہاری ہمدردی چاہیے نہ مدد، اور مجھے عادت ہے سینڈل اور جیولری پہن کے سونے کی۔ جب مجھے نیند آتی ہے تو میں صرف سوتی ہوں۔ یہ اتنا کچھ پہن کے
عمیر کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ ہاں، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ گہری نیند خراب ہو جانے کی وجہ سے اس کا موڈ پوری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اب مزید ہمدردی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ پھر اسی لباس میں منہ پھیر کے لیٹی اور کچھ ہی لمحوں بعد سو بھی گئی، جبکہ اس سے 2 ہاتھ کے فاصلے پہ عمیر خاموشی سے اپنے تکیے پہ لیٹ گیا۔ اس کی سفید دمکتی ہوئی کمر عمیر کی نظروں کا محور بن چکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کے چھو لے۔ وہ کوئی غیر تو نہ تھی، اس کی منکوحہ تھی، اس کی ملکیت جائز اور حلال، لیکن وہیں اس کا کانٹریکٹ کا خیال بھی کہیں نہ کہیں عمیر کے جذبات پہ بند باندھ رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اس سے نظر چراتا دوسری طرف کروٹ پھیر گیا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ دونوں کے ہاتھ ٹکٹ تھما دیے گئے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ دادو، یہ ضروری ہے کیا ہنی مون کے بغیر شادی مکمل نہیں ہوتی؟ وہ بے انتہا بیزار لہجے میں بولا تھا کہ مزید اب حفظہ کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ دل اس کی طرف کھنچتا تھا اور دماغ اسے دیکھنے کو بھی انکاری تھا۔ یہ فرحان صاحب کی طرف سے تحفہ ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے، 20 دن کی بات ہے، دادو نے قطعی لہجے میں کہتے بات ختم کی اور انہیں خبر دی کہ آج شام کی ہی فلائٹ ہے۔ دادو کے آگے اب اور کہاں چلنی تھی، اسی لیے دونوں نے سامان سمیٹا اور گھر سے نکل گئے۔ رات 11 بجے کے قریب وہ اپنے ہوٹل کے کاؤنٹر پہ کھڑے تھے، جہاں کاؤنٹر گرل نے ان کی مشکل میں مزید اضافہ کیا تھا۔ ان کے لیے اسپیشل ہنی مون سویٹ بک کروایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے روم میں پہنچے تو وہاں گلاب کے پھولوں کی مہک نے ان کا استقبال کیا۔ ہنی مون کپلز کے حساب سے کمرہ پوری طرح ڈیکوریٹ تھا۔ کینڈل لائٹس، پھولوں سے مہکتا یہ کمرہ جہاں حفظہ کو بہت پسند آیا تھا، وہیں عمیر کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹاتے سامنے کے منظر نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس خوبصورت جگہ پہ حفظہ کے ساتھ ہوتے ہوئے خود پہ قابو رکھنا کتنا مشکل تھا، یہ اس کا دل جانتا تھا، اور جس نکاح کو دادو کے کہنے پہ دل سے قبول کرنا چاہتا تھا، حفظہ نے اسے کانٹریکٹ کی نظر کرتے اس کے ارمانوں کا بھی خون کیا تھا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کے حفظہ پہ ڈالی، جو پھولوں کو اپنی مٹھی میں لیے ان سے کھیلنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کھڑکی کے پردوں کو واپس برابر کرتے عمیر نے اس کی طرف قدم اٹھائے۔ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کانٹریکٹ کو فراموش کر دیتا تو؟ کیا واقعی اسے حفظہ سے محبت ہو گئی تھی؟ وہ جیسے ہی اس کے نزدیک پہنچا، حفظہ نے مسکراتے ہوئے پھول اس کے سر پہ اچھال دیے۔ روم تو بہت خوبصورت ہے، کاش تمہاری جگہ کوئی اچھا شخص میرے ساتھ ہوتا۔ حفظہ نے اسے تپانے کے لیے یہ بات کہی تھی، لیکن یہ بات برچھی کی طرح عمیر کے دل کو چبھی۔ کوئی اور؟ کون؟ اس کے دل میں شک جاگا کہ کہیں حفظہ کی زندگی میں کوئی اور تو نہیں؟ کوئی بھی، ہینڈسم، کیئرنگ، لونگ، بٹ ناٹ بورنگ لائک یو۔ آئی برو چڑھاتے حفظہ نے گالوں کے نیچے ہاتھ جما کے اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں بورنگ ہوں؟ وہ اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہا تھا۔ ہاں ہو، حفظہ نے ڈھٹائی سے جواب دیا۔ کیوں لگتا ہے تمہیں ایسے کہ میں ان رومانٹک ہوں، بورنگ ہوں؟ وہ کچھ اور حفظہ کے نزدیک ہوا۔ حفظہ کا سانس سینے میں اٹکا۔ کیونکہ تمہیں زندگی کو جینا نہیں آتا، ہر وقت آفس، بزنس، پیسہ، نہ تمہارے کوئی خواب ہیں نہ ایمبیشنز، تم بس دادو کے حکم کے مطابق ان کے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہو۔ تمہاری اپنی کوئی چوائس نہیں ہے، نہ تم کسی کے رنگ کو پسند کرتے ہو نہ کسی موسم کو، ہمیشہ یہ سیاہ رنگ کا سوٹ پہن کے رکھتے ہو۔ زندگی میں اور بھی بہت سے رنگ ہیں۔ اب دیکھو نا، باہر برف باری شروع ہونے والی ہے، لیکن اگر میں تم سے کہوں کہ باہر چلتے ہیں تو تم کبھی میں نہیں مانو گے۔ حفظہ نے جان بوجھ کے اسے ٹیز کیا تھا، کیونکہ واقعی ہی باہر برف باری شروع ہونے والی تھی اور اسے باہر جانا تھا۔ اتنی رات کو باہر، اس علاقے میں، وہ ایک دم ہی چونکا تھا۔ ہاں بالکل، اسی کا تو مزہ ہے، ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں ورنہ؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اندھیرے میں یہ علاقہ خطرناک ہے، جگہ جگہ کھائیاں ہیں، صبح باہر نکلیں گے۔ وہ صاف انکار کرتا اس کے برابر سے اٹھنے لگا تھا، جبھی حفظہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ کھینچ کے اپنے قریب بٹھا لیا تھا۔
اگر میں کہوں کہ میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ چلو تو کیا تب بھی نہیں چلو گے؟ محبت سے کہتی وہ عمیر کے قریب ہوئی۔ عمیر کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ابھی نہیں جا سکتے ہم، وہ مدھم سے لہجے میں کہتا اس سے نظریں چرانے لگا۔ حفظہ نے اس کے کندھے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ پلیز چلو نا، اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمیر نے گہرا سانس بھر کے اسے دیکھا۔ اپنی خوبصورتی سے وہ اسے گھائل کر دینے کو تیار تھی۔ بولو چلو گے نا؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے حفظہ نے اپنی سانسیں اس کے چہرے پہ چھوڑی اور بے اختیار ہی وہ راضی ہو گیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے حفظہ نے اپنی مسکراہٹ کو پوری طرح چھپا لیا تھا۔ جلدی سے چادر اوڑھتی وہ باہر کی طرف دوڑی تھی۔